کریم کی آیتوں کا، اس کی تفسیر کا جنازہ نکال کر کے رکھ دیا. صحیح بخاری کی کتاب یا دوسری کتابیں حدیثوں کی سب کی میرے بھائیوں سب کی اصالت، سب کی حیثیت، سب کا اعتبار اور سب کا استناد ختم کر کے رکھ دیا. میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو کہ وقت کا سب سے خطرناک فتنہ یہ ہے کہ آدمی قرآن کے حکم کے سامنے، سنت کے حکم کے سامنے اپنی عقل کو دلیل بنا کر کے ساری باتیں کرے اور اپنی عقل پر پرکھے. یہی اعتدال ہے، جدید اعتدال، نئی عقلانیت اس دور کی. میرے بھائیوں میرے بزرگوں اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا اور لوگ جو ہے لوگ عجیب و غریب اس فکر کے پیچھے بھاگتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اس سے اچھی کوئی فکر نہیں ہے اور یہ خطرناک فکر میرے بھائیوں امت کے اندر جگہ بناتی جا رہی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایسے ہی اسی فکر سے آگے بڑھنے والے لوگ، اپنی عقل کا استعمال کرنے والے، سید قطب کے ماننے والے قطبی اور ایسے حسن بننا کے ماننے والے قطبانی اور ایسے ہی محمد سرور نائب زین العابدین کے ماننے والے سروری. یہ نام نہیں لینا مناسب تھا لیکن آج یہ نام ہمارے بیچ میں بھی چل رہے ہیں. ان ناموں کے ساتھ لوگوں کو درس دیا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے. اور یاد رکھو یہ جن کے نام لیے جا رہے ہیں قطب ہوں یا محمد قطب ان کے سارے بھائی ہوں یا مثال کے طور پر یہ حسن بننا کی پارٹی اخوان المسلمین ہو، ان سب کو سبق پڑھانے والے مولانا مودودی ہیں. ان سب کے استاد ہیں. کوئی نہ سمجھے کہ مولانا مودودی نے ان سے سیکھا ہے بلکہ مولانا مودودی سے ان لوگوں نے سیکھا ہے. اسی لیے یہ تکفیر کی ذریعت، سارا معاشرہ کافر ہے. تکفیر کا فتنہ، کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو کافر کہنا. اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ آج سارا معاشرہ جاہلی معاشرہ ہے. کیوں کہتے اس لیے نہیں کہ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس لیے سب کے سب جاہلی معاشرے میں ہیں کیونکہ سب لوگ حکومت قائم نہیں کرتے ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ اعتدال، عقلانیت. بھلا بتاؤ لا الہ الا اللہ کا معنی دنیا میں کس نے بتایا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی حکومت کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں. یہ معنی کس نے بتایا؟ آپ کو کہیں کوئی تفسیر ایسی نہیں ملے گی میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت اللہ کی ربوبیت کا حصہ ہے، اس میں شامل اور داخل ہے اللہ کی الوہیت کو ختم کر دینا اور حاکمیت کو اقامت دین کے نام پر دین قائم کرو، حکومت الہیہ قائم کرو. کوئی توحید کا آتا پتہ نہیں، سنت کا آتا پتہ نہیں، شرک کی تردید نہیں، بدعت کی تردید نہیں. آقا یہودی آئے، شیعہ آئے، عیسائی آئے، رافضی آئے، فلاں آئے، فلاں آئے، فلاں آئے، سب آ جاؤ، ہم اکٹھا ہو کر کے پہلے حکومت قائم کریں گے، بعد میں توحید کی دعوت دیں گے. توحید کی دعوت بعد میں باقاعدہ دکھا کتابوں کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعوت توحید کو ملتوی کر دیں، پوسٹ پون کر دیں جب تک کہ حکومت قائم نہیں ہو جاتی. اتنا بڑا فتنہ میرے بھائیوں. اب امت کے نوجوانوں کو، ان کے جذبات کو، ان کی گرم خون کو استعمال کر کے ان کو اسی راستے پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نوجوانوں کہاں توحید کے پیچھے لگے ہوئے ہو، کہاں سنت کے پیچھے بھاگ رہے ہو. پہلے حکومت قائم کرو، حکومت پہلے آنی چاہیے. ابھی نوجوان گرم خون والا ہے، جذبات والا ہے، علماء سے دور میرے بھائیوں بھاگتا ہے، دوڑتا ہے ان کے پیچھے. ہاں صحیح بات ہے، پہلے حکومت قائم ہوگی، بعد میں توحید کی دعوت دی جائے گی. مجھے بتاؤ ذرا سنت اور سیرت کا مطالعہ کر کے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکومت قائم کی تھی یا پہلے آپ نے توحید کی دعوت دی؟ آپ نے گالیاں سنی، آپ نے جہاد کیا، آپ نے تکلیفیں اٹھائی، آپ نے پہلے یہ کام کیا. میرے بھائیوں پھر جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا میرے بھائیوں میرے بزرگوں پھر یہ حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. ورنہ مکے والے کہہ رہے تھے اگر آپ کو حاکم بننا ہے، بادشاہ بننا، آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. آپ کو اگر حکومت چاہیے دے دیتے ہیں، سردار بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ بننا چاہتے ہیں ہم بنا دیتے ہیں، مال چاہیے مال دے دیتے ہیں، سب کچھ. لیکن نبی نے فرمایا نہیں، اصل مشن توحید کے لیے بھیجا گیا ہوں، دنیا میں شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. ایسے ہی میرے بھائیوں میرے بزرگوں آج ہمارے درمیان یہ بھی بہت بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اسی سے نکلنے والی جو تنظیمیں ہیں، یہ وقت کے خطرناک فتنے ہیں. آج ہمارے بیچ میں اسی ذہنیت کے لوگ
کوئی PFI کے نام سے گھستا ہے، کوئی SIM کے نام سے گھستا ہے، کوئی SDPI کے نام سے گھستا ہے۔ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں میرے بھائیوں، بہت چھوٹی زبان ہے لیکن میں اپنے بڑوں کی سرپرستی میں یہ بات کہتا ہوں، ان کی تعلیم و ہدایت کی روشنی میں بات کہتا ہوں، کسی کو بھی آپ سن لیں، کوئی بھی آپ کو بلائے، کوئی بھی آپ کو آواز دے نعرہ لگائے، کوئی بھی آپ کو لکھ کر کے بھیج دے، آپ ایک چیز چیک کریں، اور اس کی دعوت توحید کی ہے کہ نہیں ہے، اور اس کی دعوت سنت کی ہے کہ نہیں، وہ شرک کی تردید کرتا ہے کہ نہیں، بدعت کی رد کرتا ہے کہ نہیں، اس کا راستہ سلف کا راستہ ہے یا نہیں، وہ اپنی عقل کو بنیاد پر نہیں بناتا، وہ تصوف کی راہ پر تو نہیں چلتا، وہ کس راستے پر چلتا ہے، اس کے ذریعے سے پرکھ کرو، ورنہ آپ کو نہ جانے کس فتنے کی نظر کر دیا جائے گا۔ آج اللہ کی مدد کرم سے نوجوانوں کو سمجھایا جا رہا ہے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے بہت سارے علاقے کے نوجوان ان فتنوں کی زد میں ہیں، یہ وقت کے فتنے ہیں، نئے دور کے فتنے ہیں، ایسے ہی نئے دور کے فتنوں میں سے آج آپ سب جانتے ہیں وہ شکیل بن حنیف کا فتنہ نکلا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارا نوجوان، اہل حدیث نوجوان میرے بھائیوں، یہ بھی بہکاوے میں آ جاتا ہے، شکیل بن جاتا ہے، مہدی مان کر کے ہاتھ کو پیر کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سمجھو فتنوں کو، کوئی مہدی نہیں ہے ابھی۔ مہدی علیہ السلام کے بارے میں وہ ساری حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، علماء کی تربیت میں رکھ کر کے اس کو سمجھو، ورنہ شکیل بن حنیف جیسے ایسے بہت سارے دجال، ایسے بہت سارے جھوٹے دعوے دار آپ کو ہم کو شکار کرنے کے لیے آتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 30 دجال پیدا ہوں گے قیامت سے پہلے، وہ بڑے والے دجال کے علاوہ 30 دجال پیدا ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، سب دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھو۔ ایسے ہی بعض علاقوں میں قادیانیت کا فتنہ چل رہا ہے، ادھر سکندرآباد حیدرآباد کے قریب یادگیر کے علاقے میں ایک بڑی تعداد قادیانیوں کی پیدا ہو چکی ہے۔ یہ فتنہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اسی نتیجے میں میرے بھائیوں، جو دین سے دوری، علماء سے دوری کا مسئلہ چل رہا ہے، ایسے ہی آج ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو بڑے شہرت والوں لیکن علم سے کورے لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، ایسے بڑے نام ہیں دنیا کے اندر، آپ نے پڑوسی ملک کے اس شخص کو بھی سنا ہوگا جس کو جاوید خانگی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وقت کا خطرناک فتنہ ہے، بہت سارے فتنوں کی جڑ ہے، بہت سارے فتنوں میں پڑے ہوئے لوگوں کا امام ہے، ان کا استاد ہے، اور ایک ڈبلو خان تھے، وحید الدین خان، جن کی موت ہو گئی، وہ بھی اسی راستے راہی تھے میرے بھائیوں۔ انہوں نے کہا ہے، لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، اس 2000 والی صدی کے اندر، اس دوسرے ہزار والے میں، یعنی 2000 مکمل ہونے کے بعد 21 صدی آئی ہے، اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت اور آپ کا آئیڈیل دنیا کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک بار پھر مسلمانوں کو مسیحی ماڈل فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی کتاب کے اندر لکھا، اپنی میگزین کے اندر لکھا بولا۔ میرے بھائیوں، عیسائیت کو دنیا میں اسلام کی آمد کے بعد جنم دینے والی فکر، آپ سوچیے کتنا خطرناک فتنہ ہے۔ اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے نوجوان، بلکہ کچھ پڑھے لکھے بھی، کچھ مولوی حضرات بھی غیر منہجی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں اس کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کے فالوور ہیں، اور اس کی کتابوں کے فالوور، اس کے لیکچروں کے فالوور بنے ہوئے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایسی جدید فتنوں میں سے کتنا رویبضہ کا فتنہ ہے۔ رویبضہ احمق آدمی، نادان آدمی، بغیر علم والا، بغیر بصیرت والا، بد عمل آدمی دین کے بڑے ایشوز میں گفتگو کرتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا آیت کے مسئلے میں بڑے جاہلوں نے بات کرنا شروع کر دیا۔ امت کے علماء نے ہمیں حقیقت بتلائی، یہ دنگائی نے فسادی ہے، ان سے اپنا رشتہ قائم کرنا۔ ایسے ہی ابھی میرے بھائیوں آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے یہ لوگ بڑے مسائل میں زبان کھولتے ہیں۔ ابھی کووڈ کے مسئلے میں عرض کرتا ہوں، کووڈ کے مسئلے میرے بھائیوں ساری امت کے بعد علماء نے فیصلہ کر دیا، اس طرح کے نازک حالات میں، جوائز کے ماحول میں، یعنی بڑی قوم کے ماحول میں مسجدوں میں نماز پڑھنا بند کیا جا سکتا ہے، حج کو موقوف کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی بہت سارے رویبضہ نے، بہت سارے نااہلوں نے اپنی زبان کھولی۔ یہ بھی فتنہ ہے وقت کا، ان کو فالو کرنا، ان کے پیچھے چلنا۔ ایسے بہت سارے ڈاکٹر ہیں میدان کے اندر جو اپنے آپ کو امت کا مفتی سمجھتے ہیں، بہت سارے انجینئرز ہیں، بہت سارے وکلاء ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی لوگ نئے صبح شام
खतरनाक फितने का हिस्सा बन रहे हैं। पड़ोसी मुल्क के अंदर उस नौजवानों का, मेरे भाइयों, इसको यूथ क्लब के नाम से लोग जानते हैं, ये भी कितना बड़े तेजी के साथ बढ़ रहा है। हमारा नौजवान भागता है, जैसे डॉक्टर के पीछे, इंजीनियर के पीछे, वकील के पीछे, इसके उसके पीछे, ऐसे ही इन भी नए नए लोगों के पीछे भागता है। आपने देखा होगा मेरे भाइयों, उसमें कोई आलिम नहीं, किसी के पास कुरान का, सुन्नत का, अरबी ज़बान का, उनमें शरीयत का कोई इल्म नहीं है। दुनिया के उलूम पढ़े हुए लोग हैं और उम्मत को बड़े प्लेटफार्म से दीन की रहनुमाई कर रहे हैं। हमारा नौजवान सुनता है, फॉलो करता है, नहीं समझ में आता, तब इनको समझ में बात आएगी। अल्लाह से तौफीक मांगो कि अल्लाह आपको इल्म के मसले में उलमा से वाबस्ता होने की तौफीक अता फरमाए। यही यूथ तलब वाले लोग हैं जिन्होंने ये फतवा दिया था उलमा से दूर करने का फितना भी बड़ा फितना है, उलमा से दूर करने का। कहा दज्जाल जब निकलेगा तो एक बड़ी जमात उलमा की भी दज्जाल के पीछे जाएगी। दज्जाल के पैरोकारों में उलमा भी होंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? कुरान पर झूठ है, इल्जाम है, सुन्नत पर झूठ है, इल्जाम है, और उम्मत को मिसगाइड करने का बेड़ा। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, इसका मतलब ये है कि उलमा जो है वो दज्जाल के पीछे चलेंगे, इसलिए हमें उलमा से बचना चाहिए। उलमा के पीछे मत जाओ, हमारे पीछे आओ। हम बहुत एक्टिव हैं, हम बहुत ज्यादा तजर्बेकार हैं, हमारे पास इसलिए बहुत ज्यादा। इस तरह से मेरे भाइयों अपने से जोड़ना और उलमा से दूर करने की कोशिश करना, ये सारा फितना क्या है मेरे भाइयों? ये सारा का सारा फितना इस दौर का फितना है। ऐसे ही दो तीन बातें और 2-3 मिनट प्रयास करके बात खत्म करता हूँ। मेरे भाइयों, इस दौर के फितनों में से एक फितना ये भी, अच्छा मैं उलमा की बात कर रहा था, उलमा की बात कर रहा था कि उलमा से दूर करने का फितना। आपने बार बार वो हदीस सुनी है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया उलमा मर जाएंगे, उलमा को अल्लाह तबारक व तआला मौत दे देकर जब उठा देगा, उलमा बाकी नहीं बचेंगे। जब सारे जुहला बाकी बचेंगे, उन जाहिलों को लोग अपना सरदार बना लेंगे, उनसे फतवे पूछेंगे, वो जाहिल होंगे, जहालत के साथ फतवा देंगे, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। वल्लू व अवल्लू, गुमराह करने वाले खुद गुमराह और गुमराह करने वाले। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ये मामला उस वक्त होगा जोहला के पीछे चलने का, जोहला को मुफ्ती मानने का, जब उलमा उठा लिए जाएंगे। आज ये फितना कितना बड़ा है, उलमा हज़ारों की तादाद में मौजूद है, उलमाए सुन्नत मौजूद है, उलमाए हदीस मौजूद है। मेरे भाइयों, इनकी बड़ी तादाद दुनिया में आज मौजूद है, वतन में मौजूद है, इलाके में मौजूद है, बस्ती में मौजूद है, हमारी मसाजिद के अंदर मौजूद है। इसके बावजूद भी उलमा को छोड़ करके जोहला के पीछे चला जा रहा है। और इस तरह के लोगों के पीछे चल करके उलमा के मकाम को, उलमा की अज़मत को, उलमा की शान को, उनकी खिदमत को कंडम करने की कोशिश की जा रही है। ये वक्त का खतरनाक फितना है। मेरे भाइयों, किसी ने कहा था, और याद रखना आप भी, मकबूल कुरैशी की बात याद आती है, उसने कहा था जिन्हें बुझा दिया, मेरे भाइयों क्या कहा था? जिन्हें तुमने, जिन्हें बुझा, जिन्हें हकीर समझ से बुझा दिया तुमने, जिन्हें हकीर समझ से बुझा दिया तुमने, वही चिराग